برسوں سے سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان افغانستان تعلقات کے بارے میں نے چند ایک بلکہ درجنوں ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، اور اس میں جو ہے، کیونکہ میں افغانستان میں کچھ عرصہ میں نے گزارا ہوا ہے، وہاں کے تھوڑے بہت حالات اور تھوڑی بہت تاریخ سے واقف ہوں، اور کچھ جو ہے بہت سارا مواد جو ہے وہ تاریخی حقائق کو فالو کرنے کے بعد میں جو جس نتیجے پہ پہنچا ہوں اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ اور اگر یہ تاریخی ہسٹوریکل فیکٹس جو ہیں، اگر یہ بوکس ہیں، اگر یہ جعلی ہیں، اگر یہ من گڑت ہیں، تو کوئی بھی دوست، کوئی بھی بھائی، کوئی بھی بندہ آ کے وہ مجھے بتائے کہ یار یہاں جو ہے تم نے غلط چیز کو کوڈ کیا ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت وہ خود پھر بتائے کہ کیا ہے۔ لیکن صرف اعتراض کر دینا کہ کیونکہ چند دوست ہیں، بڑے عزیز دوست، انہوں نے مجھ سے شکوہ، بے جا شکوہ، حالانکہ فیکٹ بھی نہیں ہے، میں نے کبھی بھی کسی قوم کی تذلیل نہیں کی، ناٹ ایٹ آل، اوکے۔ اگرچہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو اس قسم کی تذلیل پاکستانیوں کی کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، میں ان کو یہاں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میں نے الحمدللہ کسی قوم کی کبھی تذلیل نہیں کی۔ چند ایک واقعات ہیں ان کو میں مینشن کیا ہے، اور اگر یہ غلط ہیں تو پھر میری اصلاح کی جائے بجائے اعتراض کرنے کے کہ تم کسی قوم کی مخالفت کر رہے ہو۔ میں نے کبھی بھی مخالفت، ہاں، جو میں نے اپنے تجربے سے دیکھا ہے، جو میں نے تاریخ سے حقائق کو جو ہے سمجھا ہے، وہ یہی ہے کہ یقیناً اور یقیناً جس خطے سے میں تعلق رکھتا ہوں، یعنی پاکستان سے، اور پاکستان کے بھی اس علاقے لاہور سے، یعنی پنجاب سے، جس کے بارے میں بے شمار غلط فہمیاں آج ہمارے افغانیوں کے دلوں میں ہیں، غلط فہمیاں ہیں، یا یوں سمجھ لیا جائے کہ ان کو بتایا کسی نے، اس کے بزرگوں نے، کہ فلاں قوم ہماری دشمن ہے، تو وہ انہوں نے تحقیق کرنے کی بجائے اس بات کو سچ مان کے اب آئندہ نسلوں کو بھی بتا رہے ہیں۔ حالانکہ میں جانتا ہوں کہ جس خطے سے میرا تعلق ہے، جہاں سے میری بیس ہے، وہاں جب تک میں پاکستان میں رہا ہوں ہمیشہ افغانوں کے لیے اچھی پازیٹیو رائے سننے میں آتی رہی، اور افغانوں کی عزت اور افغانوں کو جو ہے وہ اچھا مقام دیا جاتا ہے اس معاشرے میں۔ آج حالات بدل گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ درست طریقہ نہیں ہے کہ آپ بجائے، اگر کوئی میری بات سے کسی کو اختلاف ہے تو وہ اصلاح کرے میری، بجائے اس کے کہ شکوہ کرے کہ بھی آپ افغانوں کے خلاف ہو۔ میں نے تو کبھی کسی قوم کے خلاف کوئی بات نہیں کی، ہاں ہسٹوریکل فیکٹ ہے وہ سامنے رکھے۔ اگر کسی کو یہ بات سخت لگتی ہے، مجھے نہیں پتا جو افغان ہسٹری سے مجھے معلوم ہوا کہ سکھوں کے خلاف یہ جب مسئلہ ہوا تھا جنگوں وگوں کا، تو ان کا کوئی جرنیل تھا، ان کا کوئی گورنر تھا، وہ مطلب سکھوں سے مقابلے کی بجائے پشاور وغیرہ چھوڑ کے، تو یہ ہسٹری میرے سامنے کی تو بات نہیں ہے، ہسٹری میں نے یہ پڑھا، اس کو میں مینشن کر رہا ہوں، اوکے۔ اس میں ہرگز کسی قوم کی تذلیل نہیں ہے، اور اگر کسی نے یہ واقعہ غلط لکھا ہے تاریخ میں، تو وہ کسی قوم کی جو ہے تذلیل یا اس کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، اس کو جا کے پکڑو، اور پھر سچائی کیا ہے یہ بیان کرو۔ تو اگر جو سچ ہے، ہم نے تو سچ کے ساتھ جانا ہے، تو اسی لیے کیونکہ میں ہمیشہ سے اسی سوچ سے ویلاگز بناتا ہوں کہ جو غلط باتیں پاکستان اور پاکستانیوں سے منسوب کر دی گئی ہوئی ہیں افغانستان میں، وہ بنیادی طور پر ایسا نہیں ہے جیسا وہ سمجھتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن میرا بار بار اسی بات کے اوپر اصرار ہے کہ بھائی آپ کے دوست ہیں ہم، تاریخی حوالے سے بھی اور دوسری نسبتوں سے بھی، جیسے مذہبی اور ثقافتی، یہ وہ۔
تو کیسے دشمن ہو سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں افغانستان کی سرزمین کے دفاع کے لیے روسیوں کے ہاتھوں اپنا خون دیا، وہ آپ کے کیسے دشمن ہو سکتے ہیں؟ میں تو یہ پوچھتا ہوں. تو چند ایک کمپرس لوگوں کی غلط پروپیگنڈا کی وجہ سے، ہندوستان کے پروپیگنڈا کی وجہ سے، وہ اگر ان کے اندر یہ تاثر پختہ ہو چکا ہوا ہے کہ یہ قوم ہماری مخالف ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قوم کا زیادہ نقصان ہے جو قوم اس غلط تاثر پر قائم ہو چکی ہے. تو میں تو ایک سروس کر رہا ہوں اپنے افغان ہمسایہ دوستوں کی. جو ہمارا ہمسایہ پاکستان ہے، ہمسایہ تو نہیں بدل سکتے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جو کچھ بھی پاکستان کے بارے میں اور خاص طور پہ ایک مخصوص قوم یعنی پنجاب کے بارے میں جو کچھ افغانوں کے بارے افغان بیان کرتے ہیں وہ ریالٹی نہیں ہے، حقائق اس سے بالکل برعکس ہیں. تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی آپ ہماری مخالفت کر رہے ہیں. میں کہاں مخالفت کر رہا ہوں؟ توہین کہاں کر رہا ہوں؟ کہاں میں نے کوئی ایسی بات کہی ہے کہ جو فقط تعصب کی بنیاد کے اوپر ہو اور کوئی بوگس قسم کی تاریخ یا کوئی بات بتا دی ہو؟ تو تب تو آدمی کوئی بات کر سکتا ہے. جب میں نے صرف اور صرف ہسٹوریکل فیکٹس کے اوپر بات کی ہے اور کوئی اپنا ذاتی تجربہ بتایا ہے تو اس میں مخالفت تو ہے ہی نہیں. تو میں واضح طور پر بیان کرتا ہوں کہ جناب عالی، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. یہ بد نصیبی ہے کہ اکثریت افغان جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں وہ بہت منفی ہے، اور خاص طور پہ پنجاب کے لوگوں کے بارے میں وہ ان کو اپنا ازلی دشمن مانتے ہیں. لیکن تاریخی حقائق ایسے ہیں کہ اس خطے کے لوگوں نے ہمیشہ افغانوں کی عزت کی ہے، ان سے پیار محبت کیا ہے، ان کو اپنایا ہے، ان کے اپنی زرخیز زمینیں جو ہیں وہاں بسایا ہے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 500 سال پہلے. اور بے شمار افغان جو ہیں وہ اس خطے میں آ کے آباد ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوئی. اوکے، تو یہ دلیل ہے کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ متعصب نہیں ہیں. لیکن آج اگر چند ایک نادان لوگوں نے گاندھی اور نہرو کی سوچ کو افغانوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے اور وہ دن بدن پختہ سے پختہ ہوتی جا رہی ہے، تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ افغانوں کا اپنا نقصان ہے، اور یہ کہ ایک دوست قوم کو وہ دشمن سمجھ سکیں. تو جو لوگ اس ہی پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں وہ افغان ہوں یا غیر افغان ہوں، وہ یقیناً اور یقیناً وہ افغانستان کے مخالف ہیں، وہ افغانوں کے مخالف ہیں، نہ کہ وہ شخص جو ہسٹوریکل فیکٹس بتا کر یہ غلط فہمیاں، یہ غلط تاثر دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس لیے یہاں ایسا کوئی تعصب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی مخالفت ہے. جو لوگ سمجھتے ہیں، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں. اور اگر میں نے کوئی ایسی غلط بات کی ہے تو وہ اتنی جرأت کریں کہ وہ بھائیوں کی طرح آ کے سامنے بات کریں کہ یار تم نے یہ چیزیں غلط کہی ہیں. اگر وہ غلط ہوئی تو انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، کوئی ہم پرفیکٹ تو نہیں ہے. تو مجھ میں تو اتنی اخلاقی جرأت ہے کہ میں اپنے وہ الفاظ واپس لوں گا. لیکن شکوہ برائے شکوہ یہ درست ہوتا نہیں ہے. تو اس سے ہر آدمی کی نیت پہچانی جاتی ہے، اس کا عمل پہچانا جاتا ہے. اوکے، جب میں یہ کہہ رہا ہوں اور دلائل دے رہا ہوں کہ
صدیوں سے اس خطے کے لوگوں نے ہمیشہ افغانیوں کی عزت کی ہے، ان کو جو ہے ریگارڈ کیا ہے ان کا، اور ان کے لیے ہر قسم کی قربانی دی ہے. لیکن آج اگر چند ایک بے وقوف سے لوگ آ کے وہ یہ اعلانیہ طور پر کہیں کہ ہمارے یہ دشمن ہیں، تو وہ اپنی قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. اور یہی عناصر ایسے ہیں جو افغانوں کے اصل دشمن ہیں، نہ کہ وہ شخص جو فیکٹس بتاتا ہے. یہ کوشش کر رہا ہے کہ افغانوں کے اندر جو چیزیں صدیوں سے ڈال دی گئی ہوئی ہیں پاکستانیوں کے بارے میں یا اس خطے کے لوگوں کے بارے میں، وہ تعصب کی بنیاد کے اوپر ہیں، وہ بوکس ہیں، وہ ان کا کوئی حقیقی جو زمینی حقائق ہیں ان سے دور کا تعلق نہیں. تو بالکل اور بالکل ہم میں یہ چیز جاننی چاہیے کہ کون ہمارا دوست اور کون ہمارا دشمن ہے. اب مسئلہ اس کو اگر جو سچائی بیان کرے وہ آپ کا دوست ہے، جو غلط اور غیر حقیقی بیانیہ دے وہ آپ کا دشمن ہے. اب آپ کا فیصلہ ہے کہ کون غلط بات کرتا ہے اور کون درست بات کرتا ہے. آپ کو دوست اور دشمن کی خود پہچان ہوگی. تو اس لیے جو بھائی اس چیز کے اوپر سوچتے ہیں کہ میں مخالفت کرتا ہوں، بالکل میں مخالفت نہیں کرتا. میرے دلوں میں سارے قوموں کے لیے محبت ہے، اور میرے عملی زندگی بھی یہ ہے کہ میں محبت کو عملی طور پر پیش بھی کرتا رہا ہوں. دیکھیے، جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے خطے کے لوگ جو ہیں صدیوں سے افغانوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے رہے ہیں، ان کے لیے قربانیاں دیتے رہے ہیں، اور ان کے لیے دلوں میں سچی محبت رکھتے رہے ہیں. اور یہ صرف میں دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ میں اس بیانیے کا ثبوت بھی، کاغذی ثبوت بھی دیتا ہوں. اوکے، جیسے یہ آپ کے سامنے ہے کہ یوم استقلال، ان کا جشن آزادی جو ہے افغانستان کا، وہ ہندوستان کے مسلمان، خاص طور پہ پنجاب کے مسلمان جو ہے جوش و خروش سے منایا کرتے تھے، جس کا میں نے حوالہ جو ہے باقاعدہ دستاویزی تصاویری ثبوت کے ساتھ لگا کے رکھا ہوا ہے. یہ اسی زمانے کا ہے، یہ آج کا کوئی وہ فوٹو کاپی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، جو بھی اس کو کہتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ باحوالہ کوئی دلائل دیں. بہت سارے ہیں افغان، کوئی پامیر صاحب ہے، کوئی کچھ بوڑھا سا ایک ہے پتلا سا، وہ اپنی قوم کو گمراہ کر رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہاں جو ریفرینڈم ہوا تھا 1947 میں، ایک طرف قرآن رکھ دیا گیا تھا اور ایک طرف گیتا رکھ دی گئی تھی، اور پشتونوں کو کہا تھا کہ اگر مسلمان ہو تو قرآن کی طرف ووٹ دو. قرآن کی طرف ووٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی طرف، تو کیونکہ وہ مسلمان تھے اس لیے. یعنی یہ کتنا بڑا فراڈ کر رہا ہے اپنی قوم کے ساتھ پامیر صاحب. بزرگ آدمی ہے، کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے، کتنا بڑا بہتان لگا رہا ہے کہ قرآن اور گیتا رکھ دی گئی تھی. تو چلو، اگر اس کا ثبوت بھی تو دے نا. پھر میں نے ڈھونڈ کے نکالا، اور اس کے بعد جو ہے وہ فلم بھی میں نے لگا دی، اور وہ ٹیبل کی فوٹو بھی دکھا دی کہ یہ دیکھو، اس ٹیبل کے اوپر کہاں قرآن اور گیتا رکھی ہوئی ہے جہاں ریفرینڈم ہو رہا ہے. ولی خان نے یہ دعویٰ نہیں کیا، غفار خان نے نہیں کیا، لیکن ان صاحب نے کر دیا. اور بھی چند ایک ہیں، کوئی سعیدی صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی. لیکن بہرحال یہ اگر آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا حوالہ دیں. ابھی افغانوں سے ہمارے خطے کے لوگ، جن لوگوں نے پاکستان بنایا ہے، جس کی آج انفارچونیٹلی مخالفت کی جا رہی ہے، جس پاکستان کی، جس نسل نے پاکستان بڑی جدوجہد کے ساتھ قربانیاں دے کے 7-8 لاکھ لوگوں کو شہید کروا کے پاکستان حاصل کیا ہے، وہ جنریشن جو ہے افغانوں کی خوشی، افغانوں کی آزادی کو اپنی آزادی مان رہے ہیں اور اس کے اوپر سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ دوست ہوتے ہیں یا دشمن ہوتے ہیں؟ تو یہ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے. میں گمان کرتا ہوں کہ یہ 1930 کا جو انقلاب روزنامے کے اوپر یوم استقلال افغانستان کے
میں جو ٹائٹل فوٹو دی گئی ہوئی ہے ظاہر وہ نادر شاہ کا جو بیٹا تھا ظاہر شاہ، یقیناً افغانستان کے بھی کسی اخبار میں یا کسی مجلہ میں اس قسم کی تصویر اور اس قسم کی پرنٹنگ وہ بھی اس انداز میں نہیں ہوگی. تو یہ ہے عملی نمونہ کہ ہندوستان کے لوگ، ہندوستان کے مسلمان، لاہور کے مسلمان جو ہیں وہ افغانوں کی آزادی کو اپنی آزادی سمجھتے تھے، افغانوں کے بادشاہ کو اپنا بادشاہ سمجھتے تھے. تو یہ اپنائیت ہے، دشمنی نہیں ہے. تو خدا کے لیے سچائی کے اوپر آئیں. یہ تعصب، یہ نفرتیں، اس کا کسی کو پہلے بھی کچھ نہیں ملا، آئندہ بھی کچھ نہیں ملے گا. تو اس لیے جو حقائق ہیں ان کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب میں بارہا یہ بیان کیوں کرتا ہوں کہ ہزارہا لاہور کے نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ رضاکارانہ طور پہ افغانستان کے اندر جا کے ان کی ترقی کے لیے، ان کی ریاستی ڈھانچہ بنانے کے لیے جو ہنر ان کے پاس ہے وہ افغانوں کو پاس کر رہے ہیں. وہ اپنی پوری سروسز وہاں دے رہے ہیں تعلیمی. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، جس کی بدقسمتی سے مخالفت کی جا رہی ہے، جس پاکستان کی، اور بلا وجہ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اوکے. تو اسی لیے جب میں یہ کہتا ہوں کہ جناب عالی آپ یہ نفرت کو نکالیں تو یہ مخالفت نہیں ہے. تو یہاں اب آپ دیکھیے یہ کون لوگ تھے جو وہاں جا کے ان کی سکولز کو جو ہے وہاں نصاب تیار کر رہے ہیں، حبیبیہ کالج بنا رہے ہیں، یونیورسٹی بنا رہے ہیں، جو کچھ ہو سکتا ہے. وہ کیا بولتے ہیں، بجلی پیدا کرنے کے جو وہ ہوتے ہیں وہ ان کو ٹھیک کر رہے ہیں. جو ٹیکنیکل اس زمانے میں ظاہر ہے ہندوستان کے مسلمان جو تھے وہ ذرا زیادہ اویئرنیس رکھتے تھے ان چیزوں کے اوپر. وہ یہاں آئے اور انہوں نے اپنے پورے ایفرٹ، نیت ان کو دی. اوکے. ترکی جو کہ بہت ایڈوانس تھا اس زمانے میں، وہاں کے لوگ اگر آئے ہیں اور انہوں نے وہاں افغانستان میں کام کیے ہیں تو اس کی وہ ڈبل معاش لیتے تھے. یہاں کے لوگ جو جاتے تھے نا، اور وہ بھی سلیکٹیو آتے تھے، رضاکارانہ طور پہ تو ٹرکش نہیں آتے تھے، کیونکہ ٹرکش ان سے بد دل ہو گئے تھے جب فرسٹ ورلڈ وار کے بعد انہوں نے نیوٹرل رہنے کا افغانوں نے کہا تھا کہ ہم ترکی کی مدد نہیں. یہ اٹ از بٹوین ٹرکی اینڈ افغانس. اوکے. ہمیں اس سے، ہم تو ہسٹوریکل فیکٹس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں نے کتنے پرجوش طریقے سے جو ہے اپنے افغانوں کی مدد کی ہے. اور آج دشمن کہا جائے، تاریخی دشمن کہا جائے تو یہ تو غلط ہے نا بھائی، غلط ہے. تاریخ کا آئینہ پہلے ہم دیکھیں، جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں. غلطیاں یقیناً ہر طرف سے ہوئی ہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے زیادہ غلطیاں ادھر سے ہوئی ہیں. لیکن الٹا جو ہے ریورس کر کے وہ ادھر کے پاکستان کے اوپر ڈال دینا، یہ انصاف نہیں ہے. تو یہ پھر دیکھیے میں نے جو لکھا ہوا ہے کہ 100 سال قبل افغانستان کی فوج کے لیے برود اور توپ سازی ہندوستان کے مسلمانوں نے کی، اور جس شخص نے کی وہ رنگ محل لاہور کا، پنجاب کا ایک انجینئر تھا، ڈاکٹر عبدالحفیظ بٹ. تو آج ان کو گالیاں دی جا رہی ہیں. کیوں؟ تو یہ صرف اور صرف تعصب کی بنیاد پر، صرف اور صرف غفار خان کی مس لیڈنگ جو بیانیہ ہے اس کو چند ایک لوگ پروموٹ کر رہے ہیں. تو وہ کیونکہ ہندو نواز تھا، ہندو افغانوں کے کبھی تو دوست نہیں ہو سکتے. اوکے. یعنی یہ کیسے ہے کہ پاکستان کی اور اسلامی عمارت بھی وہ خود کو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اور ہندوؤں کے ساتھ دوستی بھی کر رہے ہیں. اللہ کا تو حکم ہے کہ مشرک سے دوستی نہ کرو، ان کو یہ بھائی کہہ رہے ہیں، پھر کہہ رہے. تو یہ
آج جو صورتحال ہے، یہی لوگ جو کل تک اشرف غنی، احمد کرزئی کے دور میں طالبان کو گالیاں نکالتے تھے، برا کہتے تھے، تو جب وہ، کیونکہ وہ ان کو یہ تھا کہ یہ پاکستان کے اتحادی ہیں، تو اس نسبت سے اس کو آج وہ پاکستان کے خلاف بم چلا رہے ہیں، پاکستان کے خلاف گالیاں دے رہے ہیں، پنجابی کالے ہیں، پنجابی یہ ہیں، وہ عام طور پر کہہ رہے ہیں، طالبان کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے، تو یہی لوگ اب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے بہرحال یہ پھر بھی ان کا معاملہ ہے، سپورٹ کریں کچھ کریں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے جو حقائق ہیں ان کو تو ضرور تسلیم کریں. تو یہ بھی میں اس لیے یہ لگاتا ہوں کہ یہ افغان لوگ جو ہیں یہ سمجھ سکیں کہ آغا وسیم کا نظریہ یہ ہے کہ وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جن لوگوں کو آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں وہ دشمن نہیں ہیں، وہ دوست ہیں. اس کو مخالفت نہ کہا جائے. جس خطہ پنجاب سے ہزارہ لوگوں نے جا کے افغانیوں کے شانہ بشانہ انگریزوں کے خلاف، جس کو تھرڈ اینگلو افغان وار کہتے ہیں، اوکے، تو وہ لوگ جا کے افغانوں کی مدد کر رہے ہیں، خون دے رہے ہیں، جان دے رہے ہیں، اور یہاں آج کے جو دانشور ہیں افغان، وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم جو ہے ہماری سخت دشمن ہے، سارے پنجابیوں کو مار دیا جائے. از اٹ یہ درست ہے کیا؟ اگر وہ یہ آ کے کہے کہ نہیں، یہ جو جنگ ہوئی تھی افغانوں کی اور اس میں کوئی پنجاب کا آدمی ہمارے لیے آ کے نہیں لڑا تھا، اس لیے میں ان سب کو ذبح کر دینا چاہتا ہوں، تو اتنی جرأت تو کرے. تو یہاں یہ چیز جو ہے، میں یہ کہتا ہوں تمام افغانوں کو کہ میرے بھائیو، آپ بتاؤ تو صحیح، کیا یہ درست ہے کہ نہیں درست؟ تاریخ کا جو بیانیہ ہے وہ یہی ہے کہ استقلال جو ملا ہے اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ پنجاب کے لوگوں نے یہاں انگریز فوج کی سپلائی لائن کاٹ دی تھی، یہاں بغاوت کر دی تھی، اور ایسی شدید بغاوت تھی کہ اس کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے پہلی بار جو ہوائی بمباری کی تھی عوام کے اوپر، وہ پنجاب کے لوگوں کے اوپر کی تھی. وہ کیوں بم کھا رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ افغانستان کی حمایت کر رہے تھے. اور آج اگر آ کے کوئی گالیاں دے رہا ہے پنجابیوں کو، تو وہ پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں، نہیں ہونا چاہیے. اور پنجابیوں کی طرف سے بھی بیانیہ اب شروع ہو چکا ہوا ہے، جو پہلے نہیں تھا. آف کورس بہت ہی محدود پیمانے کے اوپر شاید ہوتا ہوگا، لیکن جس طریقے سے آج اینٹی پنجابی، اور پھر اس کے بعد ریممبر پھر کچھ پنجابی شاونسٹوں نے بھی، وہ ظاہر قادیانی پلاننگ ہے، میں جانتا ہوں، ڈیوائڈ اینڈ رول. تو لیکن آئی اسٹرانگلی بلیو کہ یہ سارا، اور ناٹ اونلی بلیو بٹ میرے پاس ثبوت ہے کہ یہ سارا وہاں سے سٹارٹ ہوا ہے. تو اس طریقے سے یہ چیزیں جو ہیں، میں آپ کے سامنے پھر یہ بیان کرتا ہوں کہ بہت سارے پنجاب کے لوگ جو ہیں، وہ امان اللہ خان کے وقت میں، اس کے والد کیا نام ہے، امیر حبیب اللہ کے وقت میں، وہ وہاں افغانستان گئے تھے افغانوں کی مدد کے لیے، جس میں ظفر حسن ایبک ہے، ایک اور تھا اقبال شیدائی، بہت سارے اور کیا بولتے ہیں، سندھی، عبید اللہ سندھی، ظفر انصاری، بے شمار، اور اب میں ناموں کا کیا. تو ان میں ایک نام جو ہے، وہ کیا نام تھا، عزیز مولانا عزیز ہندی. تو وہاں جو میں یہاں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم افغانستان میں تھے تو وہاں ایک افغانستان کا ایک سنگر تھا، کلاسک سنگر، اب مجھے نام اس کا یاد نہیں آ رہا،
کافی وہ باریک سی اس کی مونچھیں تھیں، تو اس سے ہماری ملاقات، جو اردو بھی اچھی جانتا تھا، بلکہ وہ یہی کہتا تھا کہ وہ کوئی پٹیالہ کے گھرانے کے کوئی وہ جو ہوتے ہیں مراسی کہہ لیں جن کو اپنی زبان میں، لیکن وہ وہاں بڑا کلاسک سنگر کے طور پہ نام حسین حسن، آئی ڈونٹ ریمبر ہز نیم، لیکن بہرحال کافی کیا کہنا چاہیے گہرے رنگ کا تھا، یعنی کافی سیاہ رنگت مائل تھا وہ، بڑی سی آنکھیں اور یہ اور وہ، تو وہ کسی زمانے میں جب ہم وہاں جب رہتے تھے تو وہ کبھی کبھار آ جایا کرتا تھا، گپ شپ لگاتا تھا، تو وہ ایک ذکر کرتا تھا کہ وہ اس کے کوئی عزیز ہیں یا ملنے والے، جس میں عزیز ہندی کا نام لیتا تھا، اور وہ بتایا کرتا تھا کہ اس نے کوئی کتاب وتاب بھی لکھی تھی اور یہاں اس نے ایک دو شادیاں بھی کی تھی، اور اس کی اولاد جو ہے وہ ابھی بھی افغانستان میں کوئی ہیں، لیکن بہرحال پرانی بات ہے، بہت ساری چیزیں مکس اپ بھی ہو چکی ہوں گی، تو اس کے بعد جو ہے وہ میں، کیونکہ تقریباً آج سے کوئی 4-5 سال پہلے میں نے جو پرانی بکس میں سے یہ کتاب بھی پھر پاکستان سے منگوائی تھی، اور لکیلی اٹ از آلسو اویلیبل آن نیٹ، یہ ریسنٹلی مجھے پتہ چلا، تو وہ کتاب بھی ضرور پڑھیں، اور اسی طرح سے خاطرات وہ جو افغانستان انقلاب اور عمران خان کا جو عمران خان کے نانے کا جو کزن تھا حسین خان عرف قابلیہ، اس نے بھی کتاب لکھی ہوئی ہے افغانستان کے، کیونکہ یہ پیریڈ جو ہے یہ بھی افغانستان کی ہسٹری کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیونکہ یہاں امان اللہ خان کی حکومت آئی اور اس کے بعد وہاں اصلاحات ہوئیں، پھر حبیب اللہ کلکانی جو ہے اس کا وہاں ہو گیا حکومت، اور کیونکہ پنجاب کے اندر جو ہے حبیب اللہ کلکانی ہم بچپن میں سنا کرتے تھے کہ ایک ڈاکو ہے، اس نے چند دن کی حکومت افغانستان میں کی اور وہ جاہل تھا اور یہ اس قسم کا، جب میں نے تاریخ کو دیکھا تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ غیر تعلیم یافتہ تھا، اس میں کوئی نہیں، لیکن میں یقیناً اس کے کچھ کام اچھے تھے جو میں اس کو، اس لیے میں، کیونکہ اس نے قرآن کے اوپر اپنی جان دے دی تھی، نادر خان نے قرآن کا حلف توڑ کے اس کو پھر بھی پھانسی دے دی تھی، اس لیے میں اس کی قدر کرتا ہوں، اور چاند ایک ایسے اس نے کام کیے ہیں کہ اس نے سینٹرل ایشیا کے جو مسلمان فائٹ کر رہے تھے بولشوکس کے خلاف، ان کی مدد کی تھی، باقی بہرحال یہ کیونکہ جیسے پروپوگنڈا ہوتا ہے، بچا سکا کو ایک بہت ہی بد کردار اور یہ اور اس قسم کا وہ ابھی بھی تاثر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کو کھنگالنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ عزیز ہندی نے بھی اپنی ایک کتاب لکھی ہے جس کا میں مختصر سا حوالہ، یاد رہے کہ عزیز ہندی اور اقبال شدائی، ظفر، یہ سب لوگ وہ ہیں جو پاکستان بنانے کے حق میں بھی تھے اور اس کے لیے جدوجہد بھی کر رہے تھے کہ ہندوستان کے اندر ایک پاکستان بنے، اور انہوں نے افغانستان کے لیے بے شمار سروسز کی ہیں۔ اگر ان کو مستقبل کے حال کا پتہ ہوتا کہ جس افغانستان کے لیے ہم نے بہت زیادہ قربانیاں، بہت زیادہ سروسز دے رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں، وہی افغانستان پاکستان کے خلاف ہوگا تو شاید وہ پھر ان کی اوپینین بدل جاتی، لیکن باہر طور یہ جو ہے کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس نسل کی بات ہے جو پاکستان بنانے کے حق میں تھے، اور ان کی کتنی افغانوں کے بارے میں محبت تھی، کتنی ان کی اچھی فیلنگ تھی افغانوں کے بارے میں، ان کے دکھ، ان کے سکھ کو اپنا دکھ اور سکھ سمجھتے تھے، ان کے لیے قربانیاں دیتے تھے، تو یہ افغان بہن بھائی جو ہیں یہ چیزیں اگلی نسلوں تک منتقل کریں۔ اوکے، غفار خان کا بیانیے کو چھوڑ دیں، اس کا اور گاندھی کا بیانیہ وہ ایک فتنہ ہے۔ اوکے،
یا چند ایک لوگ جو آ کے یہاں نفرت پھیلاتے ہیں. تو بہر طور میں یہاں اس کی کتاب کا ریفرنس جو ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں جو وہ لکھتا ہے. مختصر اور بھی بہت کچھ ہے بہرحال، لیکن یہ وہ لکھتا ہے کہ ہندوستان کے باشندے اپنے ہمسایہ ملک افغانستان کو شاہراہ ترقی پر گامزن دیکھ کر کچھ ایسے محظوظ و مسرور نظر آتے تھے کہ ان کو افغانستان کا گزشتہ انقلاب از حد ناگوار خاطر گزار سابق فرما روائے افغانستان یعنی شاہ امان اللہ خان سے ان کی ہمدردی کا یہ عالم تھا کہ جب وہ تخت افغانستان سے دستبردار ہو کر ہندوستان کی سرزمین کو روما جانے کے لیے عبور کر رہے تھے تو مشکل سے کوئی ہندوستانی بچا ہوگا جو بیک کے نفس حیرت اور حسرت کی تصویر بن کر نہ رہ گیا ہو. ہندوستانی کیوں غازی امان اللہ خان کو اس قدر محبوب رکھتے تھے اور ان کو افغانستان کی ترقی سے کیوں مسرت ہوتی تھی. میں اس آگے وہ لکھتا ہے کہ میں اس کا سارا یعنی یہ بتا رہا ہے کہ جب وہاں امان اللہ خان ایگزائل پر چلا گیا یا وہ اس کی حکومت ختم ہو گئی تو یہ ایک بہت المناک دن تھا ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے. اور یاد رکھے یہ وہ ہندوستان کے مسلمان ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے جدوجہد کی تھی. تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کس قدر پاپولر تھا افغانستان کا لیڈر، افغانستان کا تھا شاہ، اوکے، لیکن ہندوستان کے مسلمان اس کو اپنا بھی سمجھتے تھے. تو یہ دشمنی تو نہیں ہے، یہ تو اپنائیت ہے، یہ تاریخی سچائیاں ہیں. آج یہ کیسے آ کے کس جرت سے کس حقیقت کو نظر انداز کر کے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں کہ یہ پنجابی یا پاکستانی ہمارے دشمن ہیں. بے شمار مثالیں ہیں، اب میں بار بار کیا بتاؤں، لیکن میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم ایمانداری سے تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جو افغان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، وہ ان کا بیانیہ بالکل اس کے تاریخ کی ضد ہے. دوست کو دشمن سمجھنا یہ افغانوں کی اپنی قوم کو گمراہ کرنے والی، اور جو قومیں گمراہ ہو جائیں، آج تو سارا ہی امت کو گمراہ کر دیا ہوا ہے، تو کیا کیا جا سکتا ہے. تو جو ہمارے پاس سچائی ہے اس کو بیان کر دیں. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ غلط ہے تو پھر وہ اس کو غلط ثابت کرے، شکوہ نہ کرے. تو جو چیز حق پر ہوگی، مسلمان اور اچھا انسان وہ ہے جو اس کو اپنا لے حق کو. تو رہی بات یہ کہ جو کچھ وہ ٹیررزم ہو رہا ہے، پی ٹی آئی یا کیا نام ہے اس کا، یہ تحریک طالبان وغیرہ، یہ تو واضح طور کے اوپر ہے. تحریک طالبان ہو، لشکر جنگوی ہو، کشمیر کے اندر سو کولڈ جہادسٹ ہوں، وہ کیا بولتے ہیں ادھر سیریا میں ہوں، لیبیا میں ہوں. میں نے تو ان کو نزدیک سے دیکھا ہوا ہے. جن لوگوں کو نہیں پتا، میں نے جب ان کو نزدیک سے دیکھا تو خدا کی قسم میں یہ کہنے پہ کے اوپر کہ یہی امریکی اور یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، اور یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. تو پھر جسے کہتے ہیں نا پنجابی میں، یا راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے. اگر لوگ اوریا مقبول جان کی باتوں کو لے کر چلیں گے، یا کیا بولتے ہیں ملا ہیبت اللہ کی باتوں کو لے کر چلیں گے، تو گمراہی ہے. اور یہ بالکل اور بالکل انفارچونیٹ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے، خون ریزی کی طرف ہم جا رہے ہیں. آگے کچھ تو خون کم ہوا جو جس کی کسر رہ گئی تھی. تو یہاں نہ تو کسی کی قوم کی بہادری کا مسئلہ ہے، نہ ہی کسی کی بزدلی کا ہے. اگر سروائیول کے لیے جو ہے نا پھر سارے لوگ شیئر ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بالکل پروپوگنڈا اور اس قسم کی ہیٹ سپیچز اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج، یہ یقیناً بہت ہی خطرناک اس کے نتائج
ہم تو روک نہیں سکتے، ہمارے پاس تو صرف ایک لفظ ہے، سچائی ہے، وہ ہم بیان کر دیں، شاید لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ نسل پرستی اور اس میں نفرت اور یہ اور اپنے دوستوں سے ہی نفرت کرنا اور ان کو دشمن سمجھنا یہ کہیں کی عقل مندی نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں مزید اس کے اوپر بھی بات کروں گا. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں امن، پیار، محبت، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے امن کی کوئی گنجائش نہیں. اب اس میں ناگزیر ہو چکا ہے کہ کچھ تو خون ہوگا. ہمارے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، پھر ایک بار ہو جائے تو ہو جائے، اس میں اب کیا کیا جا سکتا ہے. کوشش ہے کہ نہ ہو، لیکن چیزیں جو ہیں نہ تو میرے اختیار میں ہیں. یہ سارے اور ساری وہ صہیونی نیٹ ورک کے کنٹرول ہیں ہر ایک چیزیں. تو یہ اینڈ آف دا ڈے جیسے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو کمزور کرنا یا پاکستان کے تقسیم کرنے کا مطلب نہ تو اس میں افغانوں کو کچھ ملے گا، نہ ہندوستان کو کچھ ملے گا، نہ ہی ایرانیوں کو، نہ ہی جاپانیوں کو. اس میں جو کچھ بھی اس کا فائدہ ہوگا وہ اسرائیل کو ہوگا. اور پھر اسرائیل کا ظلم جو ہے پوری امت اسلامیہ کے لیے وہ تاریخی ظلم ہوگا. تو اس لیے یہ ہمارے اثاثے ہیں، پاکستان کو قائم رکھنا اور اپنے اثاثوں کو قائم رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یقیناً اور یقیناً پاکستان کا جو طبقہ ہے، قادیانی طبقہ، ہم نے اس کے خلاف بھی ایک عظیم جدوجہد کرنی ہے. کیونکہ اگر نقصان ہوتا ہے تو یہ بھی وکٹری ہے قادیانیوں کی. اگر پاکستان کے ایٹمی اثاثے خطر میں تو یہ تو ان کا ہدف ہے قادیانیوں کا. تو اس کے ساتھ اگر کوئی قوم پرستی اور اس قسم کی کیا کہتے ہیں شریعت کے نام کے اوپر جو ہے ورغلا کے لوگوں کو ایک اسلامی ایسٹ کو ختم کرنے والے طالبان جو ہیں وہ بھی پھر قادیانیوں کے ہی پارٹنر ہے نا، کہ ہدف ایک ہے. تو اس لیے ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے، سب مسلمانوں کا، کہ ہم پاکستان کے جو اسلامی اثاثے ہیں اس کا دفاع کریں. یہاں پنجابی پشتون کی لڑائی نہ کریں، کیونکہ اگر یہ چیز ہاتھ سے نکل جائے گی افغانستان بھی مارا جائے گا، پاکستان بھی مارا جائے گا، یعنی مسلمان مارے جائیں گے. جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ، کیسے یہ شرعی مسلمان ہے کہ وہ اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ یہ کشمیر جو ہے وہ کیا بولتے ہیں ہندوستان کا حصہ ہے. کوئی مسلمان یہ بات تو نہیں کہہ سکتا، قطعاً نہیں. وہ یہ کہے کہ بھئی یہ تو کشمیریوں کا مسئلہ ہے، اگر کشمیری جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ ان کی ثواب دید ہے. اگر یہ کہہ دینا کہ یہ ان کا حصہ ہے، یہ دین سے غداری ہے، مسلمانوں کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے. لاکھوں کشمیری شہید ہو چکے ہیں. اوکے، تو پھر یہ کہنا کہ جی ہم شریعت کے نفیت کے لیے کام کریں، یہ شریعت کون سی ہے؟ ہندوؤں کی شریعت ہے کیا؟ اینی ہاؤ، اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ امن میں رکھے اور محبت، اور یہاں ایک اچھا سازگار ہو. لیکن حالات جو ہیں وہ اس طرف تو نہیں جا رہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر اور بھی بات ہوگی. بس صرف ہدف میرا یہی تھا کہ لوگ سمجھ سکیں.